أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی دوسری نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے. اس آیت کا پہلا جز ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. دوسرا جز حدیث کا ہے یہ قرآن کی آیت کا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جب قاضی گواہوں کی موجودگی میں سزا طے کر دے تو پھر ان کے بارے میں دل میں ذرا برابر کوئی رحم نہیں آنا چاہیے. یہاں پر قرآن نے 2 جملے استعمال کیے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ. اسلام میں محبت، رحمت اور مودت بہت محمود چیز ہے، لیکن یہاں پر اس لیے بتایا گیا کہ اس نے اسلام کے جتنے بتائے ہوئے قانون تھے، جتنے ضابطے تھے اور جتنے پردے تھے، ان سارے پردوں کو چاک کر کے یہ کام کیا ہے. جتنی اسلام کی حدیں تھی وہ سارے حدوں کو پار کر کے یہ کام کیا ہے. اس لیے اس کو سزا دینا ضروری ہے. اگر اس کو سزا نہیں دیتے ہیں تو یہ سارے معاشرے کے ساتھ بے وفائی ہوگی. بہت ساری ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے اندر آ گئی ہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ جب اس کو سزا دی جائے نا تو اس وقت میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت حاضر ہونی چاہیے. دیکھا جائے تو یہ بھی ایک انسان کی ذلت کا پہلو ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کام اسلام کی ساری حدوں کو پار کر کے کیا ہے، اور اس کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کی ایک آدمی کی سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ توبہ کر لے کہ ہم ایسا گناہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ سزا ملے گی. اس لیے قرآن نے یہ بتایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب ان دونوں کو سزا دی جائے تو اس وقت میں ایک مومنین کی جماعت حاضر ہونی چاہیے. اسلام میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عام مجلسوں میں نہیں کہی جا سکتی تہذیب کے اعتبار سے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان باتوں کو چھپایا جائے گا تو معاشرے کے اندر گندگی پھیلے گی، اور بہت سارے لوگ ان باتوں کو علماء سے پوچھنے کے لیے کتراتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ ہے بے شرم، لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے شرم آتی ہے. میں موٹی زبان میں آپ کو یہ کہہ دوں،
گندے کام کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسلام میں عورت کے بارے میں میاں بیوی کا جو دونوں کا تعلق ہے، اسلام تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے نا، اس نے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک سارے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کچھ باتوں کو چھپاتی جو پردے کے لائق ہیں تو عورتوں کا آدھا دین باقی رہ جاتا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کو چھپایا نہیں ہے، کھل کر بتا دی ہے۔ جیسا میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا اور میں نے اللہ کے رسول کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا۔ ہر عورت یہ بیان نہیں کر سکتی ہے، عائشہ نے اس لیے بیان کیا کہ میں تمام قیامت تک آنے والی امت کی ماں ہوں، تو کل اٹھ کر میرے بیٹیوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور کھل کر بتا دیا۔ تو ایک چیز ہے جو تھوڑی تہذیب کے خلاف نظر آتی ہے، میں آپ کو کھل کر بتا دوں۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ باتیں عام مجلسوں میں نہیں کی جا سکتی، لیکن بہت سوچ سمجھ کر اور ہمارے علماء نے جو باتیں لکھی ہیں تہذیب کے اندر رہ کر، اس بات کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انسان اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، جیسا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عورت قرآن میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، جو ترجمہ صحیح آیت کا، عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ اور آگے قرآن نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تم آؤ جہاں سے آنا چاہو۔ یہ موٹا ترجمہ ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے غیر مقلد سلفی حضرات، جو انہوں نے لیبل بہت اچھا دیا ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث تو ہم بھی حدیث کے ماننے والے کون نہیں بھائی، لیکن لیبل ہے اہل حدیث، اس کے پیچھے کچھ اور ہے، پردے کے پیچھے۔ ان کے نزدیک یہ جائز ہے، انہوں نے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط سمجھا ہے، یعنی عورت کے استعمال کو غلط طریقے سے لیا کہ اسلام نے دو راستے رکھے ہیں عورت کے اندر، ایک آگے کا راستہ ہے، ایک پیچھے کا راستہ ہے۔ پیچھے کے راستے سے غلط طریقے سے عورت کے ساتھ صحبت کرنا اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ یہ میں آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں، کوئی ایسی باتیں آپ کو نہیں بتائے گا، تھوڑی شرم کے دائرے میں ہے، لیکن معاشرہ اتنا گندا ہو گیا ہے نا، اگر اس کو نہ سمجھایا جائے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے ایک طریقے سے۔ تو جو مرد اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، حالانکہ حرث، لفظ حرث جو استعمال کیا نا قرآن نے، قرآن اتنا فصاحت اور بلاغت اور باریکی سے بھرا ہوا ہے نا، کہیں بھی آپ کو شروع سے لے کر آخر تک غیر مہذب جملہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ بہت دور سے کنایتاً اشارتاً اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہیں بھی ادب کے خلاف نہیں۔ لفظ حرث جو ہے نا، حرث کا مطلب ہوتا ہے عورت سے نفع حاصل کرنے کا آگے کا راستہ۔ اب جب جگہ طے ہو گئی، متعین ہو گئی، تو اسلام نے بتایا اس جگہ میں تم جہاں سے آنا ہے آ جاؤ، لیکن اس کو ہمارے غیر مقلد حضرات نے یہ کہہ دیا کہ بس عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک نفع کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، عورت کو جیسا استعمال کرنا ہے کر لو۔ اب ہم حدیث پر آتے ہیں۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، کان کھول کر سن لیجئے۔ فرمایا من اتاہا کاہنا او حائزا او امرأتا فی دبرها فقد کفر بما انزل علی محمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مرد کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن یعنی جوتش، ہاتھ دے کر فیوچر اور مستقبل بتانے والا، ایک نمبر دو،
او حائزن، عورت اگر حیض کے حالت میں ہے، اس حالت میں عورت کے ساتھ اس نے صحبت کر لی، نمبر 2۔ نمبر 3، او امرأۃ فی دبرہا، اگر مرد عورت کے پیچھے کے راستے سے صحبت کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا ہے اس دین کا انکار کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، یعنی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، اللہ کے رسول کے دین کا اس نے انکار کر دیا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ جب اللہ کے رسول کے دین کا انکار کرتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو حدیث میں صاف طور پر الفاظ کو استعمال کر لیا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد زیادتی کرتا ہے عورت کے اوپر ایسی حرکت کرنے کے لیے دو وقت میں، ایک اس کی ناپاکی کی حالت یعنی حیض کی حالت میں اور ایک دوسرے راستے سے صحبت کرنے میں، تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے اس عورت کو حق ہے کہ وہ شرعی عدالت میں جا کر اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرے اور اس شوہر سے طلاق لے لے، جبکہ عورت کو منع کیا گیا کہ اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی ہے، اگر وہ طلاق مانگتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لیکن یہاں یہ فرمایا کہ غلط کام کرنے کے لیے عورت اپنے شوہر کی موافقت نہیں کرے گی اور مقدمہ دائر کرے گی، اور مقدمہ دائر کر کے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے گی، اللہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات کھل کر؟ جو بات بالکل کھل کر میں نے آپ کو بتایا۔ آج کا دور بڑا عجیب ہے اور یورپ کے تہذیب میں چلنے والا ننگا دور، فحاشی کا دور، عریانیت کا دور ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات اپنی کتاب میں لکھی ہے اسی آیت کے تفسیر میں، وہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سارے لوگ پوچھنے کے لیے شرماتے ہیں یا کوئی بتانے کے لیے شرماتا ہے کہ جس زبان سے تم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، جس زبان سے تم آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہو، جس کلام سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، بہت سارے لوگ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے شرمگاہ، یعنی اپنی زبان عورتوں کی شرمگاہ پر لگانا یا عورتوں کو مرد کی شرمگاہ پر لگانے کے لیے مجبور کرنا حرام بتایا اسلام۔ کم سے کم اتنا سوچے کہ اسی زبان سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں، اور اسی زبان سے میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اسی زبان سے میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے آگے چل کر لکھا ہے کہ یہ جانوروں کا عمل ہے، انسانوں کا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ جانوروں جیسی حرکت کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت باپردگی کی باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بہت کھل کر بتا دی ہے۔ جو عریانیت کا دور، ننگے پن کا دور، فحاشی کا دور ہے، تو عورت ایسے کام میں شوہر کی موافقت نہیں کرے گی۔ اگر شوہر اس کو مجبور کرتا ہے تو غیر مقلد ہے۔ اب مسئلہ ہے، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، بنکی ایک شہر ہے یو پی کے اندر، آپ نے سنا ہوگا نا، وہاں کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر دارالافتاء میں ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات میں آپ کو، اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے مجھے مجبور کرتا ہے۔ جب شوہر کو بلایا گیا تو بیچارہ غیر مقلد تھا، اس نے قرآن کی، اس کو پوچھا گیا تو اس نے دلیل دی، میں صحیح ہوں اپنی جگہ پر۔ کہا کیا دلیل ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت پڑھ کر بتا دی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تو اس کو سمجھایا گیا لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو وقت کے قاضی نے شرعی عدالت کے اندر اس عورت سے اور اس کے درمیان میں تفریق کرا دی، یعنی دونوں کو الگ کروا دیا۔ یہ قاضی کو حق ہے الگ کرانے کا، جو شریعت کے اعتبار سے ہے۔ تو بہرحال ایسی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے نا، وہ آپ کی آنے والی نسلوں اور اولادوں پر پڑتا ہے کہ آپ کی اولاد نافرمان پیدا ہو، آپ کی اولاد آپ کا سامنا کرنے والی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ باز آئے۔ بھائی شرم ہے، حیا ہے، اسلام نے بتایا ہے، وہ طریقے سے اگر انسان زندگی گزارے گا تو اس کے لیے بہت سارے راستے بتائے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کے اوپر میں نے بہت زیادہ وقت آپ کا لیا، اور اس لیے لیا کہ بہت ساری ضروری باتیں آج کے دور میں ہمارے سامنے آنا ضروری تھی، وہ باتیں کی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرے نمبر کی آیت ہے، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ
والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت نکاح نہیں کرے گی مگر کس سے کرے گی؟ یا تو زنا کرنے والے عورت سے یا زنا کرنے والے یا مشرک سے۔ یعنی زنا کرنے والی عورت نکاح کرے گی تو زنا کرنے والے مرد کو ہی تلاش کرے گی یا مشرک کو تلاش کرے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے اوپر حرام ہے۔ اب اس میں اگر ہم بحث میں اترتے ہیں تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ بات دراصل یہ ہے، نکاح جو ہے نا وہ بڑا پاکیزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مخلوق کو یہ سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے نکاح کی مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں قائم فرمائی، اور فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ماں حوا کے ساتھ کیا۔ تو اتنی بابرکت مجلس اور اتنا بابرکت کام ہے نکاح کا، اس لیے کہ آنے والی نسلوں کا دار و مدار ان دونوں میاں بیوی کے اوپر ہے۔ تو مرد تلاش کرے گا عورت کو، عورت تلاش کرے گی مرد کو، تو یہ نکاح فاؤنڈیشن ہے، اساس ہے، بنیاد ہے قیامت تک آنے والے نسلوں کی۔ گویا یہ درخت لگایا جا رہا ہے، اب پھل جو آئے گا جیسا درخت ہوگا ویسا پھل ہوگا، یا جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ہوگا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ تو بہرحال زنا اتنے بدترین عمل ہے کہ چلتے چلتے اتنی رغبت بڑھ جاتی ہے کہ اس کو اچھا مرد بھی اچھا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی طبیعت مائل ہوگی زنا کرنے والی عورت کی طرف۔ یعنی وہ کیسی عورت کو تلاش کرے گا؟ خود تو زنا کرتا ہے، لیکن ایسی عورت کو ہی تلاش کرے گا جو زانیہ ہو۔ اور زانیہ عورت کیسے مرد کو تلاش کرے گی؟ وہ بھی زانی ہو، یعنی دونوں آزاد رہے، کھلے بات۔ اگر اسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر زانیہ عورت زانی مرد سے نکاح اس لیے کر رہی ہے کہ مجھے آزادی رہے اور یہ کام میں زندگی پر کرتی رہوں اور میں توبہ نہیں کروں گی، تو ایسا نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ یہ کھل کر سن لیجیے، کیونکہ ان کا مقصد نکاح نہیں ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ زنا کرنا۔ اور جس کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے زنا ہی کرنا ہے، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، تو ایسا نکاح کا کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مشرک عورت کے ساتھ نکاح کرنا اسلام نے حرام قرار دیا، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے مسائل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، یا ہمارا نوجوان غیر کی لڑکی کو لے کر آ رہا ہے، تو آنے سے پہلے تو انہوں نے ان کے ساتھ غلط استعمال، غلط رشتہ رکھا ہوا ہے۔ اب مجبور ہیں دونوں، نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو اصل نکاح کرنا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہماری خواہشات پوری کرنا ہے۔ تو اگر وہی نیت ہے کہ ہم کو صرف خواہشات پوری کرنی ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں نکاح کرنا ہے، تو ایسا نکاح اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ سچی توبہ کرتے ہیں، یا مشرک عورت یا مشرک مرد توبہ کر کے سچے دل سے نکاح کرتے ہیں تو اسلام ان کے نکاح کو مانتا ہے۔ اور اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتے اور بس ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا نکاح ہو گیا اور ہم سماج میں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے، تو اس نیت سے نکاح کرنا بھی نکاح حرام ہے اسلام کے اندر، اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرد کو ایسی عورت تلاش کرنی چاہیے کہ بھئی وہ نیک خاتون ہو، اس لیے کہ اس کی آنے والی اولاد قیامت تک جو ہوگی نا، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی، جیسا باپ ہوگا ویسی اولاد ہوگی۔ ماں باپ کی زندگی کے اثرات اپنے آنے والی اولاد اور نسلوں پر پڑتے ہیں، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر نکاح کے وقت میں دیکھنا ہے کہ میں جس لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں یہ لڑکی ایسی ہے کہ آنے والی نسلوں کو دین سکھائے گی، خود دین پر چلے گی یا نہیں چلے گی۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، اور صبح شام انہیں زنا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے سچی توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ ایسا بھی نہیں کہ سب برے ہوتے ہیں، تو انہیں کبھی توبہ کی توفیق دی اور وہ سچے بن گئے، اچھے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے اندر انہیں جگہ عطا فرمائی۔ تو انسان
نکاح سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے. باپ اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کرے تو ایسا تلاش کرے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ لڑکی کے اندر دین ہے کیا نہیں, اس گھرانے میں دین ہے کیا نہیں. اگر سارے لوگ دینداری پر نکاح کرنے لگ جائیں گے نا تو کوئی بھی ہمارے معاشرے میں بے دین نہیں رہے گا. آج ہم اگر نکاح کے لیے جاتے ہیں, اگر ہماری لڑکی ہے, ہم لڑکا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے لڑکے نے کیا پڑھا ہے, لڑکا کیا کام کرتا ہے, اس کی پراپرٹی کیا ہے, اس کے پاس گاڑیاں ہیں, اس کے پاس بنگلہ ہے, اس کے پاس بینک بیلنس کتنی ہے. کبھی باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے جس بیٹی کو میں اس کے حوالے کر رہا ہوں اس کے چہرے پر سنت رسول بھی ہے کیا نہیں. کبھی باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ نماز پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے. کبھی باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے دین کے لائن سے, بس دنیاوی لائن سے ہمیں نظر آنا چاہیے. اور خاص طور پر آج کل انگلینڈ کا رشتہ آ گیا, کینیڈا کا رشتہ آ گیا, جی پھر تو استخارہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کیونکہ ڈالر نظر آ رہے ہیں نا, کینیڈا, لندن, امریکہ, تو پھر تو کہاں استخارہ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اتنا بہک جاتے ہیں کہ اپنے لڑکی کی زندگی کے سودے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے جو طریقے بتائے, جو اصول بتائے, ان اصولوں کے اوپر چلو تاکہ آنے والی نسل آپ کی صحیح پیدا ہو. آج جو نسلیں برباد ہو رہی, تباہ ہو رہی, اور نسلیں جو سامنے ہو کر ماں باپ کا سامنا کر رہی ہے نا, اس کی بنیادی وجہ ماں باپ کی غلطیاں ہیں. وہ غلطیوں کی سزا ماں باپ کو بھگتنا پڑ رہی ہے. اس لیے نکاح ایک بنیادی چیز ہے. اس نکاح کے اندر یہ بڑا عنوان لمبا ہے, اس عنوان کے اوپر ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے, لیکن آپ کو بتا دو بنیادی باتیں جو ہے نا, وہ بنیادی باتیں ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے اگر لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے تو لڑکی کو صحیح تلاش کر دیا جائے. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا جب حضرت علی سے طے کیا نا, تو حضرت علی کو نہیں بولا, پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, حضرت عمر سے پوچھا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری دل کی بات آپ نے چھین, لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کے پاس کہنے کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر میں سوچتا ہوں کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دوں. حضرت ابوبکر اتنے خوش ہو گئے, اے رسول اللہ میری نظر میں علی سے بہتر کوئی نہیں. اب حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے. حضرت علی صلی اللہ کے رسول نے کیا پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کون سی بینک بیلنس ہے, کون سا بنگلہ ہے, کیا تمہارے پاس کون سی دولت ہے, کچھ بھی نہیں تھا. حضرت علی کو صرف اتنا بولا کہ جاؤ مہر کا انتظام کر لو, مہر کا انتظام کر لو. جب اللہ نے حضرت آدم کا نکاح جنت میں پڑھایا تو سب سے پہلے حضرت آدم کو کہا مہر ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح طے کیا تو سب سے پہلے کیا کہا, مہر کا انتظام کرو. حضرت علی گئے اور مہر کا انتظام, بڑے خوش تھے, گھوڑا, تلوار, زرہ لے کر بازار میں بیچنے کے لیے نکلے. جو جنگ کا سامان تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, جنگ کا سامان تھا, لے کر نکل گئے. حضرت عثمان راستے میں ملے, کہا علی آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کو پتا نہیں. کہا کہ میرا نکاح حضرت فاطمہ سے طے ہو چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان کہا آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے, تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار میں جا رہا ہوں مہر کی رقم کا انتظام کرنے کے لیے. تو کیا کرو گے؟ کہا یہ گھوڑا ہے, زرہ ہے, تلوار ہے, بیچوں گا. کہا لاؤ سودا مجھ سے کر لو. حضرت عثمان کے ساتھ سودا ہوا. حضرت عثمان نے گھوڑا, زرہ, تلوار کی رقم طے کی اور حضرت علی کو دے دی. حضرت علی کہا علی رک جاؤ. کہا یہ مہر کی رقم, یہ رقم لے لو, اور یہ گھوڑا, تلوار, زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, آپ لے جاؤ. اللہ. کہا نکاح فاطمہ کا ہو اور عثمان کا خرچ, عثمان اس میں بڑا خوش ہے. کیا علی کے حق دل سے دعا نکل گئی, جو فوراً آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول علی بہت جلدی آ گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا تھا, عثمان ملے اور انہوں نے ایسا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دعا دی. کہا عثمان اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے محمد کا ہاتھ ہر جگہ پر بٹھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نکل گئی دل سے. اس وقت میں حضرت علی نے جو حضرت فاطمہ کی مہر دی تھی نا, وہ کتنی تھی پتہ ہے؟ مہر فاطمی جو کہتے ہیں نا, مہر فاطمی 1 کلو 666 گرام چاندی. اپنی زبان سے کہو تو یاد رہے گا آپ کو. کتنے؟ 1 کلو 666 گرام چاندی.
اب جس دور میں بھی آپ جاؤ گے اس کی جتنی بھی قیمت ہوگی 1 کلو 666 گرام چاندی یہ مہر فاطمی ہے جو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو ادا کی. ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں لیکن مہر کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. رجسٹر میں لکھتے ہیں امام صاحب لکھ لو نا اداری میں. کیا میں لکھو؟ اداری میں. اور اداری کب تک چلتی ہے ہماری؟ ابا جان بن گئے, سسرے بابا بن گئے, نانا جان بن گئے, دادا جان بن گئے, 4 کے کندھے پہ سوار ہو کر قبرستان جا رہے ہیں, اداری میں چل رہا ہے. بہت سخت ترین سزا ہے اس کی. میں نے شاید سنایا تھا اس سے پہلے کہ قیامت کے میدان میں جو لوگ زنا کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے نا, ان میں ایک مرد یہ بھی ہوگا جس نے نکاح کے بعد اپنی عورت کا مہر ادا نہ کیا ہوگا. اللہ پاک ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے.